ایک دن خلیفہ ہارون رشید اور وزیر جعفر معمول کی گشت پر تھے۔ راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک نابینا فقیر کھڑا ہے، یہ دونوں اس کی طرح بڑے۔ فقیر نے آہٹ سنی تو صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ خیرات دے دو۔ خلیفہ نے ایک اشرفی نکالی، فقیر کے ہاتھ پر رکھ دی اور آگے چلنے لگے۔ فقیر نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہنے لگا، جس طرح آپ نے مجھے اللہ کے نام پہ یہ دیا ہے، اسی طرح ایک تھپڑ میرے منہ پر ماریں۔ خلیفہ ہارون رشید یہ عجیب سوال سن کر بہت ہی حیران ہوئے۔ خلیفہ ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھنے لگے، مگر فقیر نے دامن نہ چھوڑا اور اصرار کرنے لگا کہ میرے منہ پہ تھپڑ ماریں، اور اگر یہ منظور نہیں تو اپنی اشرفی واپس لے لیجیے۔ خلیفہ نے اس کی اصرار پر مجبور ہو کر اس کے منہ پر ہلکا سا تھپڑ مارا اور چل پڑے۔ کچھ دور ہی گئے تھے کہ ہارون رشید کو خیال آیا کہ فقیر نے جو حرکت کی ہے ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ انہیں جستجو ہوئی کہ یہ راز معلوم کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے وزیر سے کہا کہ وہ اس فقیر کو جا کر بتا دے کہ اس کو اشرفی خلیفہ ہارون رشید نے دی ہے اور ان کا حکم ہے کہ وہ کل دوپہر کو ان کی دربار میں حاضر ہو، ضرور حاضر ہو۔ دوسرے دن فقیر دربار میں حاضر تھا۔ خلیفہ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور تم نے سوال کرنے کے بعد اپنے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے اصرار کیوں کیا؟ فقیر کہنے لگا، حضور میرا نام عبداللہ ہے اور میں اسی شہر بغداد کا رہنے والا ہوں۔ میرے باپ نے مرتے وقت جو روپیہ پیسہ چھوڑا تھا وہ میں نے فضول خرچی میں بہت جلد اڑا دیا۔ پھر میری بیوی نے مجھے سمجھایا اور اس کے کہنے پر میں نے 2 اونٹ خرید لیے، تجارت کا کام شروع کر دیا۔ دن گزرتے گئے، اللہ تعالیٰ نے میرے کام میں برکت عطا کی، رفتہ رفتہ میرے حالات بہتر ہوتے گئے۔ پھر کچھ ہی عرصہ میں خوشحال ہو گیا۔ اب میرے پاس 80 اونٹ ہو گئے تھے۔ ایک دن میں ایک تاجر کا مال بصرہ کی بندرگاہ پہنچا کر بغداد واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ایک ٹھنڈی جگہ دیکھ کر میں کچھ دیر آرام کرنے کی غرض میں وہیں بیٹھ گیا۔ اونٹوں کو بھی ان کے پاؤں باندھ کر ان کو چرانے کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ ایک بزرگ درویش راہ چلتے آیا اور سلام دعا کے بعد میرے پاس بیٹھ گئے۔ ہم آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ واقفیت ہو گئی۔ پھر ہم نے ایک ساتھ کھانا کھایا اور اسی دوران بزرگ درویش کہنے لگے کہ اس جگہ کے قریب جو پہاڑی ہے اس میں بہت بڑا خزانہ ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہاں لے کر جا سکتا ہوں۔ اگر وہ خزانہ تم اپنے سارے اونٹوں پر بھی لا دو تب بھی خزانہ مٹھی بھر کام نہ ہوگا۔ یہ سن کر میرے دل میں لالچ پیدا ہوا، میرا نفس مجھ پر حاوی ہو گیا، میں اپنے آپ کو نہیں روک سکا۔ میں نے کہا، مجھے وہ خزانہ چاہیے۔ بزرگ درویش کہنے لگے، ٹھیک ہے میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا، لیکن تمہیں قیمت ادا کرنا ہوگی۔ تم اپنے 80 اونٹوں میں سے 40 اونٹ مجھے دے دو تب ہی میں تمہیں خزانے تک لے جاؤں گا۔ یہ وہ فقیر ہارون رشید کو بتا رہا تھا ساری کہانی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اپنے 80 اونٹوں میں سے 40 اس کو دے دوں تو بھی میرے پاس 40 اونٹ بچ جائیں گے۔ خزانے سے لادے یہ 40 اونٹ میرے 40 پشتوں کے لیے کافی ہوں گے۔ 40 پشتوں کے لیے 40 بہت کافی ہوں گے۔ اتنا بڑا خزانہ صرف 40 اونٹوں کے بدلے میں مل رہا تھا۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں نے اسی درویش سے کہا کہ مجھے آپ کی یہ شرط قبول ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک بڑا سا پہاڑ نظر آیا۔ جلدی ہی ہم اس پہاڑ تک پہنچ گئے اور پہاڑ کے اندر داخل ہونے لگے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد بزرگ رک گئے اور کہنے لگے کہ ہم خزانے تک پہنچ چکے ہیں، اونٹوں کو یہاں بٹھا دو۔ کچھ قدم چل کر انہوں نے کچھ لکڑیاں جمع کی اور روشنی کے لیے آگ جلائی۔ پھر کوئی خوشبودار چیز جھڑک کر کچھ پڑنے لگی جس کی مجھے کوئی سمجھ نہ آئی۔ چند لمحوں بعد زمین لرزنے لگی اور ایک جگہ سے پھٹ گئی۔ جس جگہ سے زمین پھٹی تھی وہاں ایک عالی شان
दरवाज़ा नज़र आने लगा। दरवेश ने मुझे इशारा किया कि और फिर हम दोनों इस दरवाज़े से अंदर दाखिल होंगे। अलीजा, मैं जब अंदर गया तो मेरी आँख फटी की फटी रह गई। हर तरफ सोना, हीरे, जवाहरात के अंबार लगे हुए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। खैर, मैं लालचियों की तरह इस ख़जाने पर झपटा और ख़जाना अपने ऊँटों पर लादना शुरू कर दिया। जब तमाम ऊँट भर गया और हम वापस जाने के लिए इस रास्ते से बाहर निकले तो इस दरवेश ने जेब से एक चांदी की डिबिया निकाली। उस दरवेश ने चांदी की एक छोटी सी डिबिया निकाली और मुझे दिखाकर वापस जेब में रख ली। और इसके बाद दरवेश ने फिर कभी पढ़ना शुरू किया, जिससे फिर ज़मीन हली और दरवाज़ा खुद ही ख़त्म हो गया। फिर हम बाहर पहाड़ पर आ गए और दरवेश ने मुझे अलविदा कहा और अपने 40 ऊँट लेकर चल पड़ा। मैंने अपने 40 ऊँट लिए और बगदाद शहर की तरफ रवाना हुआ। ऐ खलीफा हारून रशीद, मैं अभी कुछ कदम ही चला था कि मेरे दिल में ख़याल आया। बिला वजह ही मैंने 40 ऊँट दरवेश को दे दिए। अगर वो मेरे पास होते तो ये उसके अंदर लालच जाग रही थी ना, तो मैं कितने बड़े ख़जाने का मालिक होता। मैंने उसी टाइम तो ये सोचा ना था कि दरवेश की वजह से मुझे मुफ्त में इतना माल मिल गया और अपने 40 ऊँट हाथ से निकल जाने का अफसोस करने लगा। अफसोस मुझे सब्र ना हुआ। लालच बुरी बला है ना, इंसान को लालच तो आती रहती है ना। और मैं दौड़ कर दरवेश के पास गया और कहा कि आप तो इतने ऊँटों का इंतज़ाम नहीं कर सकेंगे, बेहतर होगा कि 10 ऊँट आप मुझे वापस दे दें। मेरी ज़बान से ये बात सुनकर दरवेश ने मुझे कुछ कहे बगैर 10 ऊँट मुझे दे दिए। दरवेश था ना वो, और 30 ऊँट लेकर चल पड़ा। मैं 10 ऊँट लेकर वापस आने लगा। मुझे फिर ख़याल आया कि मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, कुछ ज़्यादा ऊँट वापस मांग लेता। इस ख़याल के आते ही मैं फिर दरवेश की तरफ भागा और आवाज़ देकर रोका। पास जाकर मैंने कहा, आप दरवेश हैं, 30 ऊँट का इंतज़ाम कैसे करेंगे? मैं इसका काम से वाकिफ़ हूँ, ऊँटों को देखभाल करता रहता हूँ। बेहतर है कि आप 20 ऊँट और मुझे वापस दे दें। दरवेश ने इस बार भी मुझसे कुछ ना कहा और 20 ऊँट मुझे वापस दे दिए और 10 ऊँट लेकर चल दिया। आलीजान, मैं लालच में अंधा हो चुका था। मैंने सोचा कि किसी तरकीब से बाकी 10 ऊँट भी दरवेश से वापस ले लूँ। चुनाचा मैं वापस पलटा था और दौड़ता हुआ दरवेश के पास पहुँचा। जो 10 ऊँट उसके पास बाकी रह गए थे वो भी मैंने इसी तरह बात करके ले लिए। ऊँट लेकर वापस आने लगा था कि मुझे चांदी की वो डिबिया याद आई जो दरवेश ने मुझे सामने अपनी जेब से रखी थी। मैं सोचने लगा, इस डिबिया में ज़रूर कोई ऐसी कीमती चीज़ मौजूद है जो दरवेश ने सोने से भरी 40 ऊँट कुछ कहे सुने बगैर मुझे वापस दे दिए। अब मुझे वो डिबिया हर कीमत पर हासिल करनी थी। चुनाचा मैं एक बार फिर वापस गया। लालच बुरी बला है ना। और दरवेश बुज़ुर्ग के खूब तारीफ़ें करके इससे इल्तिजा की वो डिबिया मुझे दे दें, लेकिन दरवेश ने साफ इनकार कर दिया। इस इनकार करने से मुझे इस बात का यकीन हो गया कि ज़रूर इस डिबिया में ख़जाने से बढ़कर कोई कीमती चीज़ मौजूद है। लालच करने लगा ना वो। अफसोस के लालच में मेरी आंखों पर पर्दा डाल रखा था। बदकिस्मती मेरे दरवाज़े पर दस्तक दे रही थी। दर बदर की ठोकरें खाना और भीख मांगना मेरी किस्मत में लिख दिया गया था। मैं इस डिबिया को हासिल करने के लिए लालच में दीवाना हो गया था। मैंने दरवेश को धमकी दी कि अगर इसने डिबिया मुझे नहीं दी तो मैं इससे छीन लूँगा। इस दरवेश ने जब देखा कि मैं डिबिया लिए बगैर नहीं जाऊँगा तो इसने वो डिबिया जेब से निकाल कर मेरे हवाले कर दी। मैंने डिबिया खोली तो इसमें अजीब व गरीब किस्म का सुरमा था। मैंने इस दरवेश से पूछा कि ये क्या है, तो उसने बताया कि ये एक सुरमा है। अगर इसकी दवाएं आँख में लगाओ तो ज़मीन में दफन सारी दुनिया के ख़जाने नज़र आ जाते हैं। जो सुरमा था, ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। फिर मैंने इस दरवेश से कहा कि वो ये सुरमा मेरी दाएं आँख में लगा दे।
درویش نے ایسا کیا، سرما لگاتے ہی مجھے زمین میں پوشیدہ خزانے نظر آنے لگے، جتنا خزانے تھے سارے نظر آنے لگے۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ ایک آنکھ میں لگانے سے اس کی یہ تاثیر ہے تو دونوں آنکھوں میں لگانے سے نہ جانے کیا کچھ پوشیدہ چیزیں نظر آنے لگیں گی۔ چنانچہ میں نے درویش سے کہا کہ وہ میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دے۔ میری یہ بات سن کر وہ بولا کہ میں یہ نہیں کروں گا، اس کی تاثیر الٹی ہے۔ اگر بائیں آنکھ میں تم نے سرما لگایا تو نقصان اٹھاؤ گے، تم ہمیشہ کے لیے اندھے ہو جاؤ گے۔ مجھے لالچ نے گھیر رکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ درویش مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، بھلا ایک چیز ایک ہی وقت میں فائدہ اور نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے؟ اس میں ضرور کوئی بڑا فائدہ ہوگا جو یہ دوسری آنکھ میں سرما نہیں لگانے دے رہا۔ لالچ تھی نا، اس کے دل میں لالچ نے گھیر رکھا تھا۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ وہ میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دے، لیکن درویش نے نہیں مانا۔ میں اصرار کرتا رہا اور وہ انکار کرتا رہا۔ آخرکار تنگ آ کر میں نے کہا کہ اگر اس نے میری بائیں آنکھ میں سرما نہ لگایا تو میں اسے مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی طرف بڑھا تو وہ درویش کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، اگر تم قدر اصرار کرتے ہو تو میں تمہاری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دیتا ہوں، مگر اس کا گناہ میرے سر نہ ہوگا۔ وہ تو درویش تھا نا۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تم مجھے سرما لگاؤ۔ درویش نے جیسے ہی سرما لگایا میں اندھا ہو گیا۔ میں چیخنے چلانے لگا اور درویش کو پکار کر کہنے لگا کہ تم یہ سارے اونٹ اور سارا خزانہ لے لو مگر میری آنکھیں مجھے واپس کر دو۔ یہ چیز ہے نا، وہ اندھا ہو گیا، بالکل اندھا ہو گیا تھا۔ درویش کہنے لگا، اے لالچی انسان، افسوس ہے کہ تو نے میری بات نہ مانی اور اس قدر لالچ کیا۔ اب جو مصیبت تم نے خود اپنے گلے لگائی ہے اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، اب ساری زندگی اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ یہ کہہ کر درویش اونٹوں کے ساتھ لے کر وہاں سے چلا گیا اور میں روتا پیٹتا رہ گیا۔ بس اسی دن سے میں بھیک مانگ کر گزارا کر رہا ہوں۔ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ مجھے جب کوئی بھیک دے گا تو اس سے میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے نام پر ایک تھپڑ بھی میرے منہ پر مار دے تاکہ مجھے اپنے لالچ کی سزا بھی اسی دنیا میں ملتی رہے۔ آپ نے جب مجھے بھیک دی تو میں نے آپ سے بھی یہی التجا کی تھی کہ آپ میرے خطا معاف کر دے۔ خلیفہ نے نابینا فقیر کی کہانی سن کر کہا، واقعی تمہاری کہانی عبرتناک ہے، لالچ کا انجام ہوتا ہے خیر اب تم بھیک مانگنا اور تھپڑ کھانا چھوڑ دو۔ آج سے تمہیں روزانہ شاہی خزانے سے 4 درہم ملتے رہیں گے جو تمہارے گزر بسر کے لیے کافی ہیں۔ صبر ایمان کا جز ہے۔ جو آنکھیں اللہ کے نور کو نہ دیکھ پائیں ان آنکھوں سے اندھا ہو جانا بہتر ہے۔ اپنے پیر و مرشد سے روح کی زندگی طلب کرو۔ اگر تم دربار حق میں حاضر رہو گے تو معاش کی فکر نہ کرو گی۔ صدا افسوس ہے اس پر جس نے آب حیات دینے والے مسیح کو تو پایا مگر اس سے روح نہ مانگی۔ اپنے تصورات اور خیالات ہیں دنیا کو راحت یا عذاب بناتے ہیں۔ صبر کا پھل اچھا ملنے کا خیال ہی صبر کا میٹھا بنا دیتا ہے۔ آگے ایمان اور بھروسہ ہو تو صبر ایمان کا جزو ہے۔ جب کوئی لالچ اندھی تقلید کرواتا ہے، لالچ منافقت کروا کر دل کے آئینے کو خراب کر دیتی ہے۔ لالچ سے آنکھ، ناک، کان، منہ اور دل بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اگر تمہاری آنکھیں حقیقت سے ناآشنا ہیں تو پھر ایسی آنکھوں کا کیا فائدہ؟ تم اپنے مرشد پاک سے وہ آنکھیں طلب کرو جس سے تم حقیقت کو جان سکو۔ یہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے۔ اور لالچ اور منافقت سے اپنے دل کو پاک رکھو، اس سے دل کا آئینہ دھندلا جاتا ہے اور پھر تم اس میں سے جو عکس دیکھتے ہو وہ تمہیں واضح دکھائی نہیں دیتا، بالکل دکھائی نہیں دیتا۔ ایک بے نماز جب
خدا سے مل جاتا ہے تو خدا اس کی دوسری خوبیوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ میں علم کی اس درجے تک یوں پہنچا کہ جو کچھ مجھے معلوم نہ تھا وہ میں نے معلوم کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ کی۔ محتاج کو مولا دینے میں کوئی احساس نہیں بلکہ عدل و انصاف ہے۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر۔ غصہ کرنا کسی دوسرے کی غلطی کی سزا خود کو دینا ہے خود۔ اگر رزق عقل اور دانشور سے ملتا تو جانور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کی تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ جو شخص حرام کھاتا ہے۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا صدقے سے بہتر ہے۔ اپنے کلام میں نرمی اختیار کرو کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ ظلم موت پر غم کرنا بھی ظلم میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص قرضے لے اور دینے کی نیت نہ ہو وہ چور ہے۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں: تہجد کی نماز پڑھنا، کثرت سے صدقہ دینا، کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ 4 چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں۔ آپ کے رزق میں کثرت ہوتی ہے۔ 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں: فضول کام ترک کرنا، مسواک کرنا، صالحین کی مجلس میں بیٹھنا، علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا۔ یہ 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں۔ 4 چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں: خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا، سوتے وقت سرما لگانا، سرسبز و وزار کو دیکھنا، صاف جگہ بیٹھنا۔ 4 چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں۔ 4 چیزیں جسم کو طاقت دیتی ہیں: گوشت کھانا، نمبر 2 خوشبو لگانا، نمبر 3 کثرت سے غسل کرنا اور سوتی کپڑا پہننا۔ اسی ویڈیو سے دیں ہمیں اجازت۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبائیں۔ السلام علیکم۔